قرآن مجید فرقان حمید سے 2 آیات مبارکہ اس امت مسلمہ کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ امت سے مراد کسی نبی کے دعوی نبوت کے بعد سے لے کر اس وقت تک پیدا ہونے والے انسان جب تک اس نبی کی نبوت برقرار رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے زمانے کی امت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے زمانے کی امت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے زمانے کی امت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت آپ کے دعوی نبوت سے لے کر قیامت تک تمام زمانے، تمام انسان آپ کی امت میں شامل ہیں، کیونکہ نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے بھی تو وہ ہوں گے تو نبی، لیکن حضور کے امتی کے طور پر آپ کی شریعت کو ہی دنیا میں نافذ فرمائیں گے۔ اب امت اجابت بھی ہے، امت دعوت بھی ہے۔ امت اجابت تو وہ ہے جس نے حضور کے پیغام کو قبول کر لیا، یعنی ایمان لے آیا۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان، تمام الہامی کتابوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، قبر، حشر، نشر، سب پر ایمان۔ تو جو ایمان لے آیا اور جس نے عمل شروع کر دیا، وعاملوا الصالحات، پورا قرآن پڑھیے تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی اللہ نے جا بجا بیان کی، اکثر و بیشتر ایمان اور نیک عمل، ایمان اور نیک عمل۔ تو جو ایمان اور نیک عمل میں لگا رہتا ہے وہ امت مسلمہ امت اجابت ہے، قبول کر چکا ہے۔ اور دوسری امت دعوت ہے جس نے ابھی تک قبول ہی نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لائے، ان تک پیغام پہنچانا اس امت مسلمہ امت اجابت کا کام ہے کہ ان تک اسلام کو پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا دنیا میں ہے کہ جس تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہوا، تو ہمارا کام ہے اس تک اسلام کو پہنچانا، اسلام سے اس کو متعارف کروانا۔ اس کے ذہنوں میں اگر کوئی سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، شبہات ہیں، کچھ اس کے خیالات ہیں، تو امت مسلمہ کا کام ہے کہ ان کے جوابات اسے بتائے، وضاحت کرے، ان شبہات کو دور کرے۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ لیکن ہیں سارے حضور کی امت میں سے۔ اب جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں اللہ رب العزت نے ہر نبی کو فضیلت دی ہے، ہر نبی سے، ایک نبی سے بڑھ کر دوسرا نبی فضیلت رکھ سکتا ہے، اور تمام نبیوں میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام میں بلند تر ہے۔ جو اللہ رب العزت نے جو معجزات، جو تعلیمات، جو کمالات، جو صفات تمام انبیاء کو ان کی شریعتوں کے ذریعے سے، ان کے کردار کے ذریعے سے عطا کی تھی، ان سب کو اور ان سے بھی بڑھ کر حضور کو عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر۔ اسی طرح جب اس امت کے نبی مکرم تمام نبیوں کے بھی امام، اس امت کے رسول تمام رسولوں کے بھی امام، تو پھر یہ امت بھی تمام امتوں کی امام، تمام امتوں کی سردار، اور مراد امت مسلمہ ہے۔ تو اب گویا کہ یہ جو امت مسلمہ جس میں اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو شامل کیا، اور اگر کوئی شخص غیر مسلم تھا، ماں باپ غیر مسلم تھے، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا تو وہ بھی امت مسلمہ میں شامل۔
اب اس میں کوئی فرق نہیں، اب چاہے وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے، چاہے وہ کنورٹڈ مسلمان ہے، جب اسلام قبول کیا تو اب سب صاحب ایمان اس امت مسلمہ میں شامل ہو گئے۔ اب اس امت مسلمہ کی فضیلت اور فوقیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس کو ایک نام دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم میں امت وسط بنایا ہے۔ وسط کسے کہتے ہیں؟ وسط یا وسط کسی چیز کے درمیان کو بھی کہا جاتا ہے، بالکل سینٹرل پوائنٹ کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی سب سے بہترین حالت، کسی بھی مقام میں سب سے اونچا اور بہترین مقام ایک آئیڈیل ہو، ایک ماڈل بن جائے، ایک امتیازی حیثیت ہو کہ کوئی اور چیز اس کا مقابلہ ان صفات میں نہ کر سکے، سب سے بہترین معیار، سب سے اعلیٰ ترین۔ اب چاہے وہ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے، سب سے اعلیٰ ترین چیز ہوگی، اس کا وسط کا مفہوم اس میں پایا جائے گا۔ تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ سورہ آل عمران میں اسی کو فرمایا کہ کنتم خیر امہ، کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، یعنی تمام جتنی سابقہ جتنے نبی دنیا میں آئے ان تمام کی نبیوں کی امتوں میں سب سے بہترین امت وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ نبی سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ترین، اور جو سلیبس، جو تعلیم اس امت کو دی گئی وہ بھی سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ تو دیکھیے نا، اگر سلیبس سب سے بہترین ہو، نصاب، کتابی نصاب سب سے بہترین ہو، اور پڑھانے والا استاد بھی سب سے بہترین ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کے شاگرد بھی سب سے بہترین پیدا ہوں گے، وہ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ تو چونکہ اس امت کو جو قرآن دیا گیا، جو اس امت کو جو تعلیمات دی گئیں، وہ بڑی ہی معتدل ہیں، بڑی ہی متوازن ہیں، بہترین تعلیمات ہیں۔ بلکہ اس کی مثال ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسان دنیا میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، انسانیت کی پیدائش ہوئی، انسانیت پروان چڑھنا شروع ہو گئی۔ اب وہ چھوٹا بچہ 2.5-3 سال کا، 4 سال کا، وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، بالکل ابتدا سے ABC سے، الف ب سے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے گریڈز عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، پھر وہ پرائمری تک پہنچتا ہے، پھر وہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچتا ہے، تو 16 سالہ تعلیمی نصاب مکمل کر جاتا ہے۔ اس سے آگے بھی تعلیمی درجات ہیں، وہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو نقطہ عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ ترین جو تعلیمی نصاب تھا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اس کو جاری کرتے کرتے ہر نبی کو تعلیم اور شریعت اور رسالت عطا فرمائی۔ سب سے اعلیٰ تعلیمی تربیتی نصاب اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ عطا کرنے کے بعد پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام بطور دین کے پسند کر لیا۔ اب اللہ کو اسلام کے سوا اور کوئی دین پسند نہیں ہے، اس لیے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو اللہ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب تو برحق دین صرف اسلام رہ گیا ہے۔ تو کوئی خدا نخواستہ ہندو ہوتا ہے، سکھ، اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ مذہب، ریلیجن کسی کا پرسنل ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ذاتیات کی چیز نہیں ہے، لباس کی طرح سفید پہن لیں، سیاہ پہن لیں، اپنی مرضی۔ یہ تو اللہ نے ہم پسند کر کے ہم فیصلے کے طور پہ ہمیں کہہ دیا کہ بس اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کر لیا ہے، اس میں ہمارے پاس وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کسی معاملے کے اندر، جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کریں تو ان یکن لہم الخیارہ،
تو پھر بھی اسے اختیار مل جائے. یہ اختیار کی بات نہیں ہے، یہ تو حکم دے دیا کہ اب دین اسلام راہ نجات ہے. اب چونکہ اسلامی تعلیمات عین اعتدال پر ہیں، عین توازن پر ہیں، بہترین تعلیمات ہیں، اس لیے جس امت کو یہ دی گئی وہ امت بھی سب سے بہترین امت قرار پاتی ہے. اللہ ہمیں اس پہ جہاں شکر کرنے کی توفیق دے، وہاں ہمیں اس نعمت کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ امت مسلمہ اپنی گئی گزری حالت کے اندر بھی اپنے ایمان اور نیک عمل اور اللہ کے اس فیصلے کی بنا پر بہترین امت ہے. اس میں بہترین امت کی صلاحیت موجود ہے. یہ تمام دنیا کی قوموں میں بہترین قوم بن سکتی ہے. اس کے خمیر میں یہ بات ہے. اللہ نے اس کی فطرت میں، اس کی بنیاد میں یہ رکھ چھوڑی ہے یہ بات. اب خود احساس اگر نہ ہو اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لایا جائے، ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے دنیا کا قیمتی ترین ہیرا بھی اگر کسی نالی میں پڑا رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہیں رلتا رہے گا. اب تو یہ ہے کہ اس کو چمکانا ہے اپنے آپ کو. اللہ نے ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے. وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، وہ سیاستدان بھی بن سکتا ہے، وہ عالم بھی بن سکتا ہے. یہ صلاحیتیں اللہ نے ہر بچے میں پیدا کر رکھی ہیں. ہاں، اس کی جس صلاحیت کو نکھارا جائے گا وہ نکھر کے سامنے آ جائے گی. کچھ لوگ ہر فن مولا ہوتے ہیں، ان میں وہ مجمع البحرین ہوتے ہیں، ان میں ساری صلاحیتیں یکجا ہو جاتی ہیں. ایسے بھی علماء ہیں کہ جو بہترین ڈاکٹر بھی ہیں اور بہترین عالم دین بھی ہیں. اللہ نے دنیا اور عصری علوم دونوں کی صلاحیت رکھی، دونوں کو نکھارا، وہ دونوں سامنے آ گئی. کسی نے ایک کو نکھارا، ایک صلاحیت سامنے آ گئی. کسی نے ایک کو بھی نہیں نکھارا، نہ دین کا علم حاصل کیا نہ عصری علوم حاصل کیے، تو بالکل جاہل مطلق رہ گیا. اب تو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر. اس امت میں اللہ نے صلاحیت رکھ چھوڑی ہے کہ امام الانبیاء اس امت کو عطا فرما دیے. تعلیم وہ دے دی جو پوری دنیا انسانیت کے لیے کافی ہو سکتی ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ایک ذرہ برابر اللہ نے کمی اس کتاب میں یعنی اس شریعت میں نہیں چھوڑی ہے. اب اپنی پہچان کی ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کو کہ ہم ہیں تو بہترین امت، ہم میں بہترین امت کی قابلیت رکھی گئی، جوہر موجود ہے. وہ جوہر قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا کہ تم خیر امہ. لیکن اس کو حاصل کرنا، اب خالی اس کہہ دینے سے تو ہم بخشے نہیں جائیں گے. ہم خالی قرآن نے کہا کہ تم بہترین امت ہو تو اب کچھ بھی نہ کریں پھر بھی بہترین امت ہو جائیں، یہ تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. تو اب قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پہلے تو تم اپنے آپ کو خیر امت سمجھ لو، یہ مان لو، اس بات کا ادراک کرو، اس کا شعور بچے بچے میں پیدا ہو جائے کہ ہم کلمہ گو مسلمان، ہم صاحب ایمان انسان، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. تم اسلام اور ایمان کو اللہ کی نعمت سمجھو، اس پر بھی کبھی شکر ادا کر لیا کرو کہ اللہ نے ایمان اور اسلام کی اتنی بڑی کائنات کی نعمت ہمیں بخشی ہے. تو جب یہ شعور، یہ ادراک حاصل ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ انسان اپنی جب قدر کرتا ہے، اپنی پہچان اسے حاصل ہوتی ہے، تو وہ اپنی پہچان حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے. ایک انسان نے 18 سال 20 سال لگا کر ڈاکٹری پڑھی ہو اور بعد میں بھول گیا کہ میں ڈاکٹر تھا، میں بھول گیا کہ میں انجینئر تھا، میں بھول گیا کہ میں سائنسدان تھا، میں بھول گیا کہ میں عالم تھا. کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا، جب وہ اپنے آپ کو بھول گیا تو ظاہر اپنی فیلڈ کو بھی بھول گیا، اپنی ذمہ داریاں بھی بھول گیا. لیکن جس دن اسے پتہ چل جائے گا، اسے یاد آ جائے گا کہ میں نے تو 20 سال لگائے تھے دین کا علم سیکھنے میں، مجھے تو علم سیکھنا بھی ہے سکھانا بھی ہے، میں تو 16 سال لگا کر 20 سال لگا کر ڈاکٹر بنا تھا، میرے اندر تو یہ جوہر موجود ہے. تو اس دن وہ اپنے ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دے گا. کم از کم اپنی ذمہ داریوں کا پتہ تو کرے گا کہ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے عالم میری ذمہ داری کیا ہے. اس کو دوبارہ چیزوں کو ریکال کرے گا، ریوائز کرے گا، سوچے گا. جب یہ ذہنی کام شروع ہوگا تو پھر صلاحیتیں ابھرنا شروع ہو جائیں گی
اور گاڑی اس فرائض کی چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو پہلا کام تو اپنی پہچان، پھر دین کا علم حاصل کر کے اب قرآن کہتا ہے کہ تأمرون بالمعروف، صرف اپنے تک نیکی کو نہیں رکھنا۔ جو نیکی ہے نماز، تقوی، حیا، اخلاق، انصاف، ایثار، سخاوت، سچائی، قانون کا احترام، عدل و انصاف، یہ جتنی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا، یہ صرف میں نمازی بن جاؤں یہ کافی نہیں ہے۔ تأمرون بالمعروف، اب تم چونکہ بہترین امت ہو اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کے تمام انسانوں کو بھی اس نیکی کا حکم دو۔ تأمرون، امر ریکویسٹ نہیں ہے، منت سماجت نہیں ہے کہ منت سماجت کر کے، تو منت سماجت سے تو کوئی بات نہیں مانتا، یہاں امر ہے، حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ حکم وہی دے سکتا ہے جو حکم دینے کے قابل بھی ہو، جس میں حکم دینے کا اختیار بھی ہو۔ اب ایک فقیر مانگنے والا کیا بادشاہ سلامت کو حکم دے گا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ یہ قانون پاس کریں اور یہ ملک میں چیز نافذ کریں؟ فقیر تو نہیں حکم دے سکتا، بادشاہ حکم دے سکتا ہے۔ مطلب کہ امر بتا رہا ہے کہ امت کو چاہیے کہ امت اس پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھے کہ وہ دنیا کو حکم دینے والی ہو، اپنی ذاتیات کا حکم نہیں ہوگا، ظاہر ہے اسلام اور اللہ کے قانون کے مطابق حکم ہوگا، اللہ کے دین کا حکم ہوگا، انصاف کا حکم ہوگا، اور مظلوم کی حمایت کا حکم ہوگا، ظلم کے خاتمے کا حکم ہوگا۔ ایک تو اس کا مفہوم کہ تمہارے اندر وہ قوت، وہ استعداد، وہ غلبہ تم میں ہو، حکومت و ریاست کی صورت میں ہو کہ تم انسانیت کو حکم دو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکم اگر ہم بالکل نچلی سطح پر لے کے جائیں گے تو کوئی کسی کو نماز کا تبھی کہے گا جب وہ کہہ سکتا ہوگا، اس میں اتنی ہمت اور استطاعت ہوگی کہ مسجد میں خود نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو بازار سے گزرے ہیں کہ جو جاننے والا یا انجان ملا تو اس کو کہا کہ بھائی تم بھی نماز پڑھنے آ جاؤ۔ تو پہلے تو پہچان ہوگی کہ میرا فرض ہے میں بھی نماز پڑھوں، اور میرا فرض ہے کہ میں اوروں کو بھی کہوں، اور اوروں کو کہنے کے لیے طریقہ کار بھی پتہ ہونا چاہیے، اخلاقی جرت بھی اس میں ہونی چاہیے، اس میں اتنا علم اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو یعنی کسی درجے کی استعداد اس میں ہوگی کہ وہ اوروں کو نیکی کا حکم عطا کرے۔ آج ہم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، حالانکہ اب یہ نوبت این جا رسید۔ حالات کچھ یوں ہیں کہ آج ماں باپ بھی اپنی اولادوں کو نیکی کا حکم کرتے ہوئے شاید 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں بیٹی غصہ نہ کر جائے، پتہ نہیں بات مانیں گے یا نہ مانیں گے۔ جس امت نے ساری انسانیت کو نیکی کا حکم دینے کو اپنا مزاج دین بنانا تھا، وہ امت آج اپنوں کو نیکی کا حکم دینے میں کترا رہی ہے۔ کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہو، ساری برادری مہمان لوگ بیٹھے ہوں اور اذان کا وقت ہو جائے، ذرا اپنے گرد و نواح میں ذرا مشاہدہ کر لیجئے کہ کتنے لوگ ہوں گے جو اٹھ کر خود بھی نماز پڑھیں گے اور اوروں کو بھی کہیں گے کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر فنکشن چلتا رہے گا، تقریبات چلتی رہتی ہیں، وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نماز تو اسی وقت ہوگی۔ لیکن یہ امر بالمعروف کا فریضہ ایسا شاید ہی شاذ و نادر کوئی مثال مل جائے۔ تو ہماری بہترین امت ہونے کی پہلی ذمہ داری اور پہلا ہمارا فرض ہے کہ ہم نیک کاموں کا حکم دینا سیکھ لیں، نیکی کا حکم دیں، جو نیک اعمال اپنے اپنے دائرے کے مطابق، اپنی اپنی استعداد کے مطابق، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، اختیار ہے، وہ اتنا اس چیز کا مکلف اور ذمہ دار ہے کہ وہ اوروں کو نیکی کا حکم دے۔ دوسرا عمل جو اس سے بھی مشکل ہے، مشکل نہیں ہے لیکن امت نے چونکہ چھوڑ دیا ہے اس لیے مشکل لگے گا، صدیوں سے ہم نے یہ عمل چھوڑ دیے ہیں، امت ہونے کی سطح پہ چھوڑ دیے، انفرادی کام تو چل رہا ہے، کوئی ایک آدھی جماعت یہ کام کر بھی رہی ہوگی، لیکن امت ہونے کے سطح پہ یہ کام نہیں ہو رہا۔ وہ ہے تنہون عن المنکر، کہ
کہ تم بری باتوں سے منع بھی کرتے ہو، لوگوں کو بری باتوں سے منع بھی کرو گے۔ آج نیکی کا حکم دینے والے تو 2-4 شاید مل جائیں کسی محلے کے اندر، لیکن بدی سے منع کرنے والوں کی تعداد اور کم ہو جائے گی۔ کئی نیکی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن بدی سے منع نہیں کرتے۔ قرآن نے تو دونوں چیزوں کو بیان کیا تھا کہ تم نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور تم بدی سے بھی منع کرتے ہو۔ اب معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں، جتنی بدیاں ہیں اور جتنے گناہ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی جتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو کیا ہم امت ہونے کے ناطے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا حکومتیں، کیا ادارے، کیا وہ ادارے، حتیٰ کہ وہ ادارے جن کا کام ہے صحیح بات کو امپلیمنٹ کرنا، جس نے قوت مقننہ ہو، جنہوں نے قانون سازیاں کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر، سینٹ میں بیٹھ کر، وہ قوتیں ہوں، یا جنہوں نے اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، قوت عدلیہ ہو، یا جس قوت نے ان فیصلوں کو معاشرے میں امپلیمنٹ کروانا، ان کا نفاذ کروانا ہے، تو کیا وہ قوت نافذہ ہو؟ تو چاہے وہ مقننہ ہے، عدلیہ ہے، نافذہ ہے، یہی 3 بڑی طاقتیں کسی ملک اور ریاست میں، قوم میں ہوتی ہیں، اور کیا عام مسلمان ہوں، کسی مسجد کے چند نمازی ہوں، کسی سوسائٹی کے چند ممبر ہوں، کسی بازار کے چند، کسی مجلس عاملہ کے کچھ لوگ ہوں، تو اجتماعی طور پر آج ہمیں اپنی دوسری ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کو روکنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کوشش ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بات ہے، ایک دعوت ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ تو بیٹھ کے ہی طے ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو مشاورت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو وقت دینا پڑتا ہے۔ وقت دیں گے، فکر کریں گے، تو پھر ہی کسی معاشرے، کسی ماحول، سوسائٹی، علاقے کے اندر کچھ ایسے لوگ، ایسی ٹیم بن جاتی ہے جو نیکی کا حکم بھی دیتی ہے، جو بدی سے منع بھی کرتی ہے، اور چراغ سے چراغ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کی وہ 2 بڑی بنیادی خوبیاں ہیں، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے منع کرنا، جس پر اس امت کو دنیا کی بہترین امت قرار دیا اللہ عز و جل نے۔ اس کے سارے فضائل ان 2 بنیادی خوبیوں کی بنیاد پر ہیں، اور اگر یہ 2 خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے، ایک ہے اور ایک نہیں ہے، تو تب بھی وہ لوگ اس امت کی فضیلت میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، خالی اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں، یہ 2 بڑے فرائض ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر، پیش منظر تفصیل ہے کہ کن کاموں کا حکم کیسے دینا ہے، کب دینا ہے۔ تو جیسے دنیا کے تمام کام سیکھنے پڑتے ہیں، ہر کام کے لیے پروفیشنلزم موجود ہے، ہر کام کو سیکھا سکھایا جاتا ہے، اسی طرح دین کی دعوت اور تبلیغ کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ دنیا کے سارے کام تو ہم سیکھ کر کرتے ہیں، 16 سال لگا لیے ایک کام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں، پھر پریکٹس لائف میں جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے اس کام میں کوالیفائڈ شمار ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو دین کے کاموں کے اندر کیا کوئی ٹریننگ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اور وہ ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس منہج پر، جس نہج پر، جس طریقے سے یہ فرض پورا کیا، نیکی کا حکم اور بدی سے منع کرنا، تو وہ طریقہ اس کام کو کرنے کا ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر بھی کیا تو تب بھی قبولیت نہیں ہوگی، بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ دعوت دین کا کیا اسلوب؟ قرآن نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ پہلا اصول اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب یہ بہت جامع الفاظ۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق وہ بات کیا ہے، کرنی کس سے ہے، موقع کیا ہے، کس درجے کی بات ہے، آیا کہ وہ فرض چھوٹ رہا ہے یا وہ نفل ہے یا وہ واجب ہے یا وہ سنت موقدہ یا غیر موقدہ ہے۔ یہ تو کرنے والے کام جن میں نیکی کا حکم دینا ہے، اور یا وہ
منع ہونے والے کام ہیں تو وہ آیا کہ حرام ہے، تحریمی ہے، تنزیہی ہے، یا وہ ہے تو مباح لیکن وہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے تو گناہ لیکن گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے لیے علم چاہیے، علماء چاہیے، علماء سے پوچھنا پڑتا ہے، خود علم سیکھنا پڑتا ہے، پھر اس درجے کی بات حکمت کے ساتھ، موقع محل کے ساتھ آگے پہنچائی جاتی ہے۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ یا نیکی کا حکم دینا اور بدی سے منع کرنا۔ جو اس کام میں جتنا سنت کو اپنائے گا، جتنی فکر مندی سے کرے گا، اس کے کام میں اتنی برکت ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلے یہ کام علماء کے ذمے ہے، یہ کام ائمہ مساجد کے ذمے ہے، یہ کام خطباء کے ذمے ہے، یہ کام حکمرانوں کے ذمے ہے، قوت مقننہ قوت نافذہ کے ذمے ہے، اہل علم کے ذمے ہے، اور پھر ایسے دائرہ پھیلتا جائے گا اور تمام دنیا کے تمام وہ انسان جنہوں نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہر ایک اپنے حساب سے ذمہ داری کا پابند ہو جائے گا۔ تو پھر یہ بنتی ہے امت مسلمہ، امت مؤمنہ، خیر امت، امت متوسطہ، امت وسطہ۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی، اب یہ کام کتنا اہم ہے کہ معاشرے میں اوروں کو نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا حضور کی سنت کے مطابق۔ اب یہ جملہ ساتھ لگانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم پہلی دو باتوں کو لے لیں کہ نیکی کا حکم دیں، بدی سے منع کریں، اور اس میں حکمت جو نبوی حکمت ہے، حضور کا طریقہ، اگر وہ نہیں اپنایا جائے گا تو بجائے دین کا کام پھیلنے کے کام بند ہو جائے گا، بجائے لوگ دین کی طرف آئیں وہ دین سے اور دور چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ تین جملے اکٹھے بولنے چاہیے کہ نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا، لیکن حضور کی سنت اور حضور کی حکمت کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ اتنا اہم کام ہے کہ فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو، اے میری امت تم نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو۔ مبادا وہ وقت نہ آ جائے کہ جب تم اس کام کو چھوڑ دو گے تو تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ جیسے مرضی مانگو، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ امت نے یہ اپنا فرض چھوڑ دیا۔ اس لیے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کر دے، اس برائی کو روک دے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہی کرے گا جس کے پاس طاقت ہوگی، یا جس درجے کی طاقت چاہیے، جس درجے کا اختیار چاہیے، وہ اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر وہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے تو کم از کم کلمہ حق تو وہ کہہ سکتا ہے، زبان سے تو روک سکتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے، قانون سے، اپنی ادارتی طاقت سے اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے تو اس برائی سے منع کر ہی دے۔ اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے برائی سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا تو سمجھے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ برائیوں کو دل سے برا سمجھنے والے تھوڑے سے مسلمان رہ گئے ہیں، تھوڑے سے، باقی سب کو آج کی اصطلاح میں نارملائز کیا جا رہا ہے۔ آج کی جو تھیوری ہے، آج کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں برائی اتنی پھیلاؤ کہ اس معاشرے کے لوگ اس برائی کے عادی ہو جائیں، اتنی بے حیائی پھیلاؤ، اتنی بے پردگی پھیلاؤ، اتنا اس بے حیائی کے کلچر کو عام کرو کہ لوگ بے پردہ برہنہ بھی دیکھیں تو کوئی پرواہ نہ کریں۔ یہ آج کی باطل کا سب سے زہریلا تیر ہے، اور بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے ٹی وی اسکرین پہ آنے والے لوگ بڑی بڑی تنخواہیں لے کر یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ جس طرح یورپ کے اندر عورتیں اگر لباس اتار کر بھی پھرتی ہیں تو کوئی لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج پا جائے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، نارملائز کر دیا جائے لوگوں کو۔ یہ نارملائز کرنا کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ایمان ختم کرنا ہے، جس کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان کی طاقت نہیں، فبقلبی، تو کم از کم دل کو سنبھال کے رکھنا کہ دل میں اس برائی کو برا سمجھنا۔ اور آج کہا جاتا ہے اس برائی کو برا بھی نہ سمجھو،
اور فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یاد رکھنا کہ دل میں صرف چپ کر کے بیٹھ گئے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے، دل میں برا سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں بھی اس برائی کو برا نہیں سمجھا، بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے میں ہم گن گن کے تھک سکتے ہیں، تھک جائیں گے، لیکن برائیاں گنی نہیں جا سکتی، تو ان برائیوں کو کم از کم دل میں برا جانیں، کم از کم دل سے اس برائی سے نفرت، برے سے نہیں، مجرم سے نہیں، گنہگار سے نہیں، جو گناہ میں پڑا ہوا ہے وہ تو قابل رحم ہے، اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے، اس کو تو دعوت دینی چاہیے، اس کی تو فکر کرنی چاہیے، اس پہ تو رحمت کرنی چاہیے کہ وہ گناہ چھوڑ دے۔ ہاں اس گناہ سے شدید نفرت کرنی چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ گناہوں سے شدید ترین نفرت کیا کرتے تھے، یہ بھی تو سنت ہے۔ صرف مسواک اور خوشبو لگانا اور جمعے کے دن سفید لباس پہننا ہی سنت نہیں ہے، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے کہ برائیوں سے شدید ترین نفرت کی جائے اور اچھائیوں سے شدید ترین محبت کی جائے۔ اللہ رب العزت یہ صحیح فہم، صحیح سمجھ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔